باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس خود سے خدا میں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج ہماری سورہ نصر تھی تو انشاءاللہ ہم نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم سورہ نصر کے اوپر بات کریں گے۔ سورہ نصر مفسرین کے مطابق یہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی صورت میں اس کا نزول ہوا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ نصر قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے بھی ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ بالکل آخری صورت ہے، اور اس صورت کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تھے۔ سورہ نصر جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصر کی صورت میں آیت جو ہے وحی فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کا اور فتح کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے خوشخبری کا پیغام پہنچایا۔ سورہ نصر کے مطابق جب یہ بھی ایک روایت ہے کہ جب اس کا وحی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس سورہ فتح نصر کا ذکر کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے صورت یہ پیغام دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے اب اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں ہے کہ وہ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے نصر کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزا جا، جب آ گئی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور اللہ نے کامیابی عطا کر دی، ورأیت الناس، اور اور رأیتا، دیکھو گے، ناسا، لوگوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ بس اللہ کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ، اپنے رب کی اور اللہ سے توبہ رجوع کی دعا کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، بخشش کی دعا کیجیے، بے شک وہی تو ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ اچھا، اس حوالے سے اب ہم لوگ آپ لوگوں کو تھوڑا سا لفظ پر لفظ اس پر مزید آپ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھا سکیں۔ ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب، جا کا مطلب ہوتا ہے آ گئی، جب آ گئی، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، جب آ گئی مدد، من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہم لوگوں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بیان کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے، جب آ گئی مدد اللہ کی طرف سے، والفتح، اور کامیابی۔ فتح مکہ کے بعد سے یہ صورت نازل ہوئی نا کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی تو مدد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مدد فرما دی گئی، جب آ گئی مدد اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، آپ کامیابی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور فرمایا اے نبی آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ فوج در فوج جو کافی ٹائم سے اسلام کی تعلیم میں آنا چاہ رہے تھے، اسلام لانا چاہ رہے تھے، لیکن داخل نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن جب مکہ کو فتح کر لیا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دی کہ اب لوگ فوج در فوج، مطلب بہت کثرت کی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، اور اب آپ یہ دیکھیں گے، واؤ کا مطلب اور، رأیتا کا مطلب دیکھیں گے، ناسا، لوگوں کو، یدخلون، داخل ہوتے، فی میں، دین اللہ، اللہ کے دین میں، فوج در فوج۔ واؤ کا فا کا مطلب پس تسبیح کرو، فسبح، پس تسبیح کرو، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ۔ کا مطلب ہوتا ہے تیری، اپنے رب کی یا تیرے رب کی، واستغفر، اور بخشش مانگو۔ ایسا بخشش تو حمد سے لوگوں کے لیے آ سکتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے رجوع کرو،
اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، انہو بے شک وہی تو ہے، کان توابا بندے کے رجوع کو قبول کرنے والا، بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا، بندے کے اللہ سے ہم کلامی کو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت ماننے والوں کو مغفرت عطا فرمانے والا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہ تو تھی ظاہری تشریح، اس کا شان نزول کب ہوا، یہ کب نازل ہوئی اور کس موقع پہ نازل ہوئی، اور مفسرین کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے۔ اب اس کے آگے اب ہم پڑھیں گے اس کی وہ تشریح جس کے مقصد کے تحت یہ کلاس ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، کہ کلاس خود سے خدا تک میں سورہ نصر میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، معرفت کی تلاش کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے چونکہ ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا دی کہ اس کی شان نزول کب، مطلب یہ صورت نازل ہوئی اور صورتوں میں اس کا کب اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا، اور اس کی ظاہری تشریح جو مفسرین بیان فرماتے ہیں، جو ایک تشریح کے کب نازل ہوئی وہ ہم نے بیان کر دی۔ اب ہم جائیں گے اس کی دوسری تفسیر کی طرف۔ اذا کا مطلب جاء، جب آ جاتی ہے اللہ کی مدد، والفتح، اور انسان کامیابی کے راستوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اچھا، یہ آیت ہمیں بہت ہی خوبصورت ایک تفہیم بیان فرما رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کے راستے بنا دیتے ہیں تو انسان کے لیے کامیابیوں کے تمام تر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو مدد آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ کی بھیجی گئی مدد ہمیشہ انسان کو کامیاب اور فتح کے جو ہے راستے نصیب فرماتی ہے۔ تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نصیحت فرمائی کہ ہمیں چاہیے کہ جب کبھی بھی ہمیں کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، تو ہم اللہ کی مدد کا سوال کریں۔ یہ صورت بھی اس حوالے سے بہت فائدہ مند ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 نفل اگر حاجت کے بھی پڑھ جائیں، اس میں سورہ نصر کا تلاوت کی جائے اور اللہ سے مدد آنے کی دعا کی جائے۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کامیابیوں کے اور فتحوں کے دروازے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ جب بندے کی مدد کرتا ہے تو انسان کو ہدایت کا راستہ نظر آ جاتا ہے، انسان کے اوپر سے غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے، انسان کے دنیاوی پیچیدہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، انسان کا ذہن اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور ہمیں صرف اللہ ہی کی مدد کا انتظار رہتا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے اپنے بندوں کی مدد کرنے والا۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد ہی ہے جو کل کائنات کو اپنے نظام پر جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے، اور اللہ کے نظام میں اللہ کی مدد کے بغیر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ مدد بھیجتا ہے تو انسان کو فتح اور کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو لوگوں کو جو داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فوج در فوج، مطلب لوگوں کی فوج ہے جو داخل ہوتی ہے۔ جب آپ کامیابی اللہ آپ کے نصیبوں میں لکھ دیتا ہے، اللہ آپ کو فتح نصیب کر دیتا ہے، اللہ آپ کو نصرت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو، فرما بردار لوگوں کو، جو اللہ کی مدد کے طالب لوگوں کو جب مدد مل جاتی ہے تو پھر لوگ کیا ہوتے ہیں، لوگ بھی آپ کے ہم ذہن بن جاتے ہیں، لوگ بھی داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس دین کی طرف جس دین کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے اس دین کا پیروکار بنا دے۔ تو آپ کے ساتھ کڑی در کڑی لوگوں کی لائن جڑتی چلی جاتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت فرمائی کہ لوگ داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو جو ہے فتح نصیب کر دی، اور وہ کامیابی کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب کیا ہے، ان کی فتح کو دیکھ کر، ان کی کامیابی کو دیکھ کر لوگ داخل ہوں گے آپ کے دین میں فوج در فوج۔ تو یہ ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو انسان کی ذات اور کردار اور انسان کی اللہ پر یقین کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ہجوم در ہجوم آپ کی پیروی کرنے کے لیے، آپ کی باتوں کا اتباع کرنے کے لیے، یا آپ کی بات سننے کے لیے جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، فوج در فوج لوگ پھر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اللہ ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما دیتا ہے۔
تو اللہ ایسے لوگوں کے گروہ بھی پیدا فرما دیتا ہے جو اپنے اپنے ذہن کے مطابق ایسی ایسی نشستوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں ان کے ذہن ملتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات، فسبح بحمدی، پس تسبیح بیان کرو بحمدی، تعریف کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کی، واستغفر، اور اپنے رب سے بخشش مانگو۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس آیت کا نزول ہوا تو اس سے مراد تو یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، کیونکہ فرمایا جاتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس آیت میں بڑی خوبصورت ایک یہ بھی آیت بات بیان فرمائی جا رہی ہے، پھر جب ہم تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے، پس جب آپ لوگوں نے تسبیح کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی فرمایا کہ پس جب تسبیح کرنی ہے تو حمد کے ساتھ کرو، اللہ کی تعریف کے ساتھ کرو، اللہ کی تسبیح تکرار، حمد تعریف، اللہ کی تعریف کی تکرار کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نبی کی اللہ کے تعریف کی تکرار کیجیے، رب کا، جو کہ آپ کا رب ہے۔ کتنی خوبصورت بات یہاں پہ فرمائی گئی ہوئی ہے کہ جب ہم نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے تو تکرار ہونی چاہیے اس کی تعریف کی۔ اچھا، تسبیح، اب دیکھیں اس پہ قابل غور بات کیا ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہوتی ہے مسلسل ایک ورد زبان کو آپ تکرار کے ساتھ پڑھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حمد، تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ تسبیح نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں جی اللہ 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 اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر بڑی ہی خوبصورت الفاظ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کو کہ اللہ کا ذکر ایسے کریں جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہیں، آباء و اجداد ہمارے بڑے بزرگ، لیکن یہ فرما دینا کثرت میں زیادہ کرنا۔ لیکن کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہوئی ہے کہ جب تم اپنے آباء و اجداد کا جس طرح ذکر کرتے ہو اللہ کا بھی ویسے ہی ذکر کرو، لیکن کثرت میں زیادہ۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں پہ بھی کتنا اچھا قانون بیان فرمایا کہ اللہ کی تعریف کرنی ہے تو پہلے جانو کہ اللہ کی تعریف کس طرح کرنی ہے، عالمین کو دیکھتے ہوئے، عالمین پہ تفکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کتنا خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے یہ چیز کتنی اچھی کی، اللہ کتنا بلند و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ جان لو کہ کائنات پہ غور و فکر کے ساتھ اللہ عالمین کا رب ہے۔ اب یہاں پر کتنی خوبصورت ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تکرار کرو، مطلب حمد کی کہ وہ تیرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ اب سورہ بقرہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن ایسے جیسے آباء و اجداد کا کرتے ہو۔ اب دیکھیں جب کبھی ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی یاد آتی ہے، جیسے میرے والد نہیں ہیں، مثال ہے، مجھے اپنے والد کی یاد آ رہی ہے تو میں کیا کروں گی، میں تسبیح لے کر تو اپنے والد کا نام لوں گی کہ ابو ابو، یا جو لوگ بھی کہتے ہیں والد 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 والد، ایسے کروں گی، یا میں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنے والد کی ایسی باتیں یاد کروں گی جن سے میری زندگی کی یادیں وابستہ ہیں کہ میرے والد ماشاءاللہ یہ کام بڑا اچھا کرتے تھے، یہ بڑے نیک تھے، مجھے یوں سمجھاتے تھے، یوں بات کرتے تھے، یہ چیز ان کی بڑی اچھی تھی، یہ انداز ان کا بڑا اچھا تھا، ایسے کریں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انداز کہ جس طرح اپنے آباء و اجداد کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل رکھا ہوا ہے، اللہ کا بھی ذکر ایسے ہی کرو، لیکن یاد رکھنا کثرت میں زیادہ ہو۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تکرار کرو اپنے رب کی، حمد کی، جو تمہارا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح بیان کرنے کے قرآن پاک میں کئی طرح سے ہمیں الگ الگ مثالوں سے بیان فرمایا کہ اللہ کی تعریف کی تسبیح کس طرح کرنی ہے۔ دیکھیں ایک تو فرمایا گیا کہ اللہ ہی کی مدد مانگو، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان فاتح ہو جاتا ہے۔ اب وہ مدد چاہے نماز میں یکسوئی کی ہو، دنیا میں کامیابی کی ہو، آخرت میں کامیابی کی ہو، مردودیت سے بچنے کی ہو، دنیاوی پریشانیوں کی ہو، اللہ سے کسی طلب کی ہو، کسی حاجت کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اللہ ہی کی مدد کا سوال کرو۔ جب اللہ مدد بھیجتا ہے تو انسان فاتح ہو جاتا ہے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں سے مدد مانگیں، لوگوں سے سوال کریں، لوگوں کے دروں پہ جائیں، پھر لوگوں کو اپنی پریشانیاں، امیدیں بتائیں۔
امیدوں، آسوں اور توقعوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بھی فوج در فوج آپ کے پیچھے آتے ہیں یا آپ کی بات سنتے ہیں یا آپ کو عزت دیتے ہیں یا آپ کو رتبہ دیتے ہیں تب جب اللہ نے آپ کو فاتح کر دیا ہے۔ اب تسبیح بیان کرو، تعریف کی اپنے رب کی اور اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک وہی تو ہے جو لوگوں کی، بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جو رجوع کرنے والوں کا رجوع قبول فرما لیتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سورہ نصر کی جو ہے تفہیم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے کلام پاک کو مزید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی۔ اس میں ہمارے لیے دو طرح کے سبق موجود ہیں، ایک اللہ کی مدد کا کہ اللہ ہی کی مدد کے طلبگار ہونا چاہیے، اور دوسرا اللہ کی تعریف کے ساتھ تکرار کیسے کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کس طریقے سے کرنے کا اللہ نے حکم ہمیں بیان کی ہے۔